ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلوا علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون کا اپنی فوج سمیت دریائے نیل میں ہلاک ہونے کے بعد جب بنی اسرائیل اس کے پنجے سے آزاد ہوئی تو سب ایمان لے آئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے یہ حکم دیا کہ آپ 40 راتوں کا کوہ طور پر اعتکاف کریں، اس کے بعد انہیں کتاب توریت عطا کی جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم پر کوہ طور پر چلے گئے اور بنی اسرائیل کو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے کی نگرانی میں دے کر گئے۔ آپ 40 دن تک دن بھر روزہ رکھتے اور ساری رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ سامری بنی اسرائیل میں ایک بدبخت اور ناجائز اولاد شخص تھا جس کا نام سامری تھا، جو طبعی طور پر نہایت گمراہ کن آدمی تھا اور انتہائی بدکار تھا۔ اس کی ماں نے برادری میں رسوائی و بدنامی کے ڈر سے اس کو پیدا ہوتے ہی پہاڑ کے ایک غار میں چھوڑ دیا تھا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس کو اپنی انگلی سے دودھ پلا پلا کر پالا تھا، اس لیے جبرائیل علیہ السلام کو بھی پہچانتا تھا۔ اس کا پورا نام موسیٰ سامری ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی موسیٰ ہے۔ موسیٰ سامری کو حضرت جبرائیل نے پالا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی تھی، مگر اللہ کریم کی شان دیکھیے، فرعون کے گھر پر پرورش پانے والا موسیٰ اللہ پاک کا جلیل القدر رسول ہوا، اور حضرت جبرائیل کا پالا ہوا موسیٰ سامری کافر ہوا، اور اس نے بنی اسرائیل کو گمراہ کر کے ان سے بچھڑے کی پوجا کروائی۔ جب کوئی آدمی ازل سے ہی نیک بخت نہ ہو اور نامراد ہو تو اس کی پرورش کرنے والے کی بھی ساری کوشش ناکام اور نامراد ہوتی ہے۔ دیکھ لو موسیٰ سامری جو حضرت جبرائیل کا پالا ہوا تھا وہ کافر ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کے جیسے کافر کے گھر میں پرورش پاتے رہے اور خدا کے رسول ہوئے۔ اس لیے جب ازل سے ہی اور پیدائشی طور پر بندہ بدبخت ہو تو کوئی تربیت اور پرورش اس کو کوئی نفع نہ دے گی، اور وہ کافر کا کافر ہی رہے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عدلی طور پر نیک بخت اور اللہ کے نبی منتخب تھے، اس لیے فرعون جیسے کافر کی پرورش بھی گھر پرورش بھی ان کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچا سکی۔ جن دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر موقف تھے، سامری نے آپ کی غیر موجودگی کو غنیمت جانا اور اپنے شعبدہ بازی دکھائی، اور یہ فتنہ برپا کر دیا کہ اس نے بنی اسرائیل کے سونے چاندی کے زیورات کو مانگ لیا اور پھر ان کو پگھلایا اور ان سے بچھڑا تیار کیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو اس نے اپنے پاس محفوظ رکھی ہوئی تھی، اس نے وہ خاک بچڑے کے منہ میں ڈال دی، اور وہ بچڑا بولنے لگا۔ اور پھر سامری نے بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کر کہا، اے میری قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے تشریف لے گئے ہیں، حالانکہ تمہارا خدا تو یہی بچڑا ہے، لہٰذا تم لوگ اس کی عبادت کرو۔ سامری کی اس تقریر سے بنی اسرائیل گمراہ ہو گئے، اور 12,000 آدمیوں کے سوا ساری قوم نے چاندی سونے کے اس بولنے والے بچڑے کو خدا مان لیا، اور اس کے آگے سربا سجود ہو کر اس کی پوجا کرنے لگے۔ چنانچہ ارشاد رب العزت ہے، اور موسیٰ کے بعد اس کی قوم اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا بیٹھی، بے جان کا دھڑ گائے کی طرح آواز کرتا۔ جب 40 دنوں کے بعد موسیٰ علیہ السلام عز و جل سے
موسیٰ علیہ السلام خدائے عز و جل سے ہم کلام ہو کر اور طرائے شریف لے کر اپنی بستی میں واپس تشریف لائے تو کیا دیکھا کہ قوم بچھڑا پوج رہی ہے، تو آپ پر بے حد غضب و جلال طاری ہو گیا۔ آپ نے جوش و غضب میں طرائے شریف کی تختیاں زمین پر ڈال دیں اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی دھاڑی اور ان کے سر کے بالوں کو جھنجھوڑا اور فرمانے لگے، کیوں تم نے ان لوگوں کو اس کام سے کیوں نہ روکا؟ حضرت ہارون علیہ السلام معذرت کرنے لگے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، کہا اے میرے ماں جائے، قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ وہ مجھے مار ڈالیں، تو مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنسا اور مجھے ظالموں میں نہ ملا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی معذرت سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے رحمت خداوندی اور مغفرت کی دعا فرمائی۔ پھر آپ نے اس بچھڑے کو توڑ پھوڑ کر جلا کر اس کو ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ علماء کرام کو کبھی اپنے مذہب کے عوام کی طرف سے غافل نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ عوام کو مذہبی باتیں بتاتے رہنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا کہ سامری نے 40 دن اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا کر ساری قوم کو بہکا کر گمراہ کر دیا۔ اس لیے امت کے علماء اکرام کو اپنی قوم کی ہدایت اور خبرگیری سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ اگر وہ خبرگیری میں رہیں گے، اگر وہ ان سے غافل رہیں گے تو بد مذہب بد عقیدہ کو یہ موقع مل جائے گا کہ وہ لوگوں کو بہکا کر گمراہ کر دیں۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کی خاک میں جب یہ اثر تھا کہ بچھڑے کے منہ میں پڑتے ہی بچھڑا بولنا لگا، تو اندازہ لگائیں اور جس خاک پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگے ہوں اس خاک کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے جن سے وہ پیار کرتا ہے ہمیں ان کا ادب عطا کرے، اپنے نیک بندوں کی صحبت عطا فرمائے، ہمیں بادب بعمل عاشق رسول بنائے۔ اللہ کریم ہمیں راہ حق پر چلنے کی، حق بات کہنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کی جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص میری امت میں نیکی پھیلائے یا اچھی بات پہنچائے اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور جنت اس کا مقدر ہے۔ گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، سیاہ کار ہیں میرے مولا، جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں۔ یا الہی کر کرم کروا کرم، دونوں جہاں میں رکھ شرم۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ آمین بجاہ نبی الکریم الامین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔